بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، کرنل معمر قذافی کے نام سے کون نہیں واقف؟ اور لیبیا کے ساتھ پاکستان کے شروع سے دیرینہ تعلقات تھے اور اب بھی ہیں۔ اور کرنل معمر قذافی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جب اسلامک سربراہی کانفرنس ہوئی تو وہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے طاغوتی طاقتوں کے خلاف بہت زیادہ اپنا کام کیا اور ان کو ایسا سبق سکھایا، لیکن وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ آج ایک اور بڑی دردناک خبر جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے ان کے بیٹے سیف الاسلام قذافی کا قتل۔ انہیں بھی ایک شہید کر دیا گیا۔ وہ لیبیا کے مقبول ترین لیڈر معمر قذافی کے مبینہ بیٹے تھے اور بیرونی مداخلت اور اندرونی خلفشار کے باعث انہیں بے دردی سے قسم پرسی کے بھرپور روپوشی میں قتل کر دیا گیا۔ اور ان کے بیٹے کا بھی یہی انجام ہوا۔ سیف الاسلام قذافی کو مغربی شہر لیبیا کے شہر زنتان میں قتل کیا گیا۔ وہ ایک ایسی پراسرار گولی کا نشانہ بنے جس کا ابھی سراغ لگایا جا رہا ہے اور شاید یہ گتھی کبھی نہ سلجھے۔ گوان کی سیاسی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ 4 نقاب پوش افراد نے 53 ایئرس سیف الاسلام قذافی کے گھر میں گھس کر انہیں قتل کیا اور 2011 کی بغاوت کے بعد زیادہ تر وقت زنتان میں ہی گزارا، اور اپنے والد کے دور میں بھی بھرپور طاقتور شخصیت تھے اور اب بھی انہیں آئندہ کا حکمران سمجھا جا رہا تھا۔ سیف الاسلام قذافی کے حکمران معمر قذافی کے دوسرے بیٹے تھے اور 2011 میں حکومت پلٹ بغاوت سے پہلے انہیں لیبیا کا سب سے بااثر شخص بھی تصور کیا گیا جاتا تھا۔ اور عرب بہار کے دوران جب لیبیا خانہ جنگی کے پیٹ میں آیا تو وہ اپنے والد کی حکومت کی دفاع میں پیش رہے۔ اسی دوران پر مخالفین کے خلاف تشدد اور بدسلوکی کے سنگین الزامات بھی عائد کیے گئے۔ فروری 2011 تک ان کا نام اقوام متحدہ کی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا اور ان پر سفری پابندیاں لگ گئی تھیں، اور جون 2011 میں عالمی فوجداری عدالت ICC نے بھی ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے۔ 2011 میں اقوام متحدہ کی اجازت کے بعد نیٹو میں لیبیا پر فضائی کارروائیاں شروع کی۔ اسی دوران سیف الاسلام نے اعلان کیا تھا کہ اگر ان کے والد انتخابات میں کامیاب نہ ہوئے تو اقتدار چھوڑنے پر آمادہ ہیں، تاہم یہ پیشکش مسترد کر دی گئی، اور اکتوبر 2011 میں معمر قذافی کے بیٹے محسن کی ہلاکت کے بعد سیف الاسلام روپوش رہے، لیکن بعض زنتان میں گرفتار کر لیے گئے تھے۔ سیف الاسلام کو لیبیا میں جنگی جرائم کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا اور 2015 میں طرابلس کی عدالت میں انہیں عدم موجودگی میں سزائے موت بھی سنا دی گئی۔ تاہم 2017 میں زنتان پر قابض ملیشیا نے مشرقی لیبیا کی جانب سے جاری عام معافی کے تحت انہیں رہا کر دیا گیا، اگر یہ فیصلہ عالمی طور پر تسلیم شدہ نہیں تھا اور عالمی فوجداری عدالت انہیں بدستور مطلوب قرار دیتی ہے۔ اب بات آتے ہیں سیاست پہ۔ رہائی کے کئی برس بعد منظر عام سے غائب رہنے کے بعد سیف الاسلام نے 2011 میں اچانک دوبارہ سیاست میں قدم رکھا اور صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ابتدا میں انہیں نااہل قرار دے دیا گیا، لیکن پھر کاغذات نامزدگی کو قبول کر لیا گیا اور انہیں بھی بھرپور تیاریاں شروع کی، تاہم لیبیا کی سیاسی افراتفری کے باعث انتخابات ہی نہ ہو سکے۔ اور اسی برس تک ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ لیبیا کی موجودہ قیادت انتخابات سے خوفزدہ ہے، اس لیے وہ عوامی سطح پر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مغرب سے تعلیم یافتہ اور نرم گفتار کی شخصیت ہونے کے بعد سیف الاسلام کو اصلاح پسند رہنما سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے 2018 میں لندن اسکول آف اکنامکس سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور ان کا مقالہ عالمی حکمرانی میں سول سوسائٹی کے کردار سے متعلق تھا۔ 2000 سے 2011 تک انہوں نے لیبیا کے مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کلیدی کردار بھی ادا کیا۔ وہ جوہری پروگرام سے متعلق مذاکرات لاکر بی بم دھماکے کے متاثرین کو معاوضے اور برلن نائٹ کلب بیوٹی اے فلائٹ 772 جیسے معاملات میں بھی
سرگرم رہے اور انہوں نے بلغاریہ کے 5 طبی عملے سمیت 6 غیر ملکی طبی کارکنوں کو رہائی میں کردار ادا کیا جن پر لیبیا میں بچوں کو HIV منتقل کرنے کا الزام تھا۔ سیف الاسلام نے اس طرح 3 کے نام سے فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے ایک سیکولر ریاستی حل کی تجویز بھی پیش کی اور انہوں نے فلپائن میں موجود مورو اسلامک لبریشن فرنٹ اور حکومت کے درمیان امن مذاکرات میں بھی کردار ادا کیا۔ تاہم ان کی مغربی تعلیمی سفارتی سرگرمیوں کے باعث 2011 کی خانہ جنگی کے دوران ان پر عائد الزامات اور بعد ازاں عالمی عدالتی کارروائیاں ان کی ساکھ پر ہمیشہ بھاری رہیں۔ اسلام پسند سیف الاسلام اپنے والد معمر قذافی کی حامیوں کے لیے امید کی علامت تھے، جبکہ مخالفین انہیں ماضی کی اہمیت کا نہ کیا سمجھتے تھے۔ زنتان میں ان کا قتل لیبیا کی غیر مستحکم سیاست میں ایک اور اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے، جس سے خانہ جنگی اور بحران کا دور مزید طویل اور خطر ہونے کا امکان بھی ہے۔ بہرحال ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور ابھی میں آپ کو ان کے کچھ کلپس سناتا ہوں جو کرنل معمر قذافی اور سیف الاسلام قذافی کے ہیں۔ یہ سنیے گا اور پھر میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اس پر اپنے کمنٹس دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert.